ہم سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سب کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم دنیا میں کب اور کس وقت آئے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اس دنیا سے کب جانا ہوگا۔ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تر دنیا کے لیے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کا بچہ اگر اسکول یا کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے اچھے مارکس آ جائیں۔ اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کی دعائیں اس کے لیے مانگی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے صحیح راستے کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اصل چیزوں پر زیادہ زور ڈال کر دعا مانگیں۔ جو وقتی چیزیں ہیں، جیسے دنیا میں ساری چیزیں وقتی ہیں، ان کو بعد میں مانگیں۔ پہلے اصل باتوں پر، اصل چیزوں پر زور دیں، جیسے آخرت کی ساری چیزیں ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہماری دعائیں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، اور وہ بھی ایسی جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، نہ کہ صرف دنیا کا۔ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے دعا کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ سارے اعمال کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی دعا نہیں مانگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ملے گی یا نہیں۔ ہم اللہ سے ہر بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محنتی بنا دے، سکسیسفل بنا دے، اور اللہ ہمیں دیتا بھی ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے غیر مسلمز کو بھی کامیابی دی ہے ان کی محنت پر، لیکن ہدایت اور توفیق نہیں دی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سائنس کے بارے میں بات کریں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم لوگ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، یہ سب سے بڑا سائن ہے، یعنی نشانی ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا بھی ہدایت کی بڑی نشانی میں سے ایک ہے، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اور وہ یہ ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اکڑے نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ بھی ہدایت کا ایک بڑا سائن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی کے لیے آزماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آج کے ماحول کو جانتا ہے۔ یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، اچھی بری ویب سائٹس پر کیا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ زیادہ پسند اسے کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، جو گرتا اور کھڑا ہوتا ہے، گناہوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ تیسری نشانی یہ کہ یو سی یور اون مسٹیکس۔ جو ہدایت کو پانے والا ہے اس کے اندر یہ سائن ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہی کہ وہ اپنی غلطیوں کو دیکھے، نہ کہ لوگوں پر زیادہ دھیان دے۔ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر ہی اپنے آپ میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جی رہے ہیں جو کہ صرف ہماری تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم بہت غلط جا رہے ہیں۔ ہماری غلطیاں بتانے والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہماری ذات کے اندر کوئی سدھار نہیں آنے والا۔ تو یہ بھی ایک بڑا سائن تھا کہ آپ ہدایت پر ہو۔ چوتھی نشانی یہ کہ آپ کو گناہ سے نفرت ہو اور نیکی سے محبت ہو۔ ہم لوگوں کی کبھی نہ کبھی کوئی نماز چھوٹی ہوگی، ہمیں اگر اس کی وجہ سے بے چینی ہو رہی ہو یا دل گھبرا رہا ہو تو ہم سمجھ لیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، کیونکہ ہم نے گناہ کو اصل میں گناہ سمجھا ہوتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرتے رہیے تاکہ دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو سکے۔ دنیا بھلے ہی غلط چیزوں کو صحیح بتانے میں لگی ہو، آپ کے دل سے یہی آواز آنی چاہیے کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آج ہم نوجوان لوگوں میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے نوجوان ایسے ملیں گے جو غلط عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسے دل سے برا کہتے ہیں، تو یہ ہدایت کی ایک نشانی ہے۔ پانچویں نشانی یہ کہ آپ کو دینی اپورچونٹیز مل رہی ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دینی مجالس میں بیٹھ رہے ہیں اور ان سے آپ کا نالج گین ہو رہا ہے۔ ہم کو ان اپورچونٹیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ بہت سی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک ویک کے بعد آپ نماز چھوڑ دیتے ہو، یعنی آپ کنسسٹنسی برقرار نہیں رکھ پا رہے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار دینی باتیں سننے کا موقع ڈھونڈتے رہیے تاکہ آپ کے لیے سارے اعمال میں آسانی ہو۔
اب آخری جو نشانی ہے وہ یہ کہ یو لیو سم تھنگ فار اللہ سیک. آپ نے اللہ کے لیے بری عادتوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا ہے تو آپ ہدایت پر ہو. ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی مشغلہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ہم اسے اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں ضرور کوئی ایسی چیز عطا کرتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ہجرت کی تو پوری فیملی کے ساتھ کی اور اپنے کاروبار کو بھی چھوڑا. بہت مالدار تھے وہ، لیکن اللہ کے دین کی جب بات آئی تو کچھ نہیں سوچا، بس چل دیے اللہ کے راستے میں. جہاں انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 10 گنا زیادہ ان کے کاروبار کو انکریز کر دیا. ہم لوگ بھی اللہ کے لیے اپنی چیزوں کو چھوڑیں جن کا اپنی زندگی میں کوئی مطلب ہی نہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں ابھی کے مقابلے آگے بہتر عطا کرے گا. تو یہ تھی ہدایت کی 6 نشانیاں جن کو میں نے آپ کو بتایا. ان کو دھیان رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا بات اچھی لگی اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا، آپ کے ذہن میں کیا بدلاؤ آیا. اور ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں. لائک کرنے کے بعد ضرور سے ضرور اس کو خوب سے خوب شیئر کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.